السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حمد صلاة تو بعد اللہ سونے دے حضور دعا ہے اللہ کریم ساری اماں مرحومہ دی بخشش فرماوے اللہ سی قرآن فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا مفہوم ہے فرمائے اتے والدین نال چنگا سلوک کرو عالم لوگ کتابیں لکھ گئے پیو مالل چنگا سلوک کرو چھے مانا فرمائے سلوک چو چنگے سلوک چو اے سلوک بھی ہے جنا پیو ماں بیمار تھی میں دوائی دارو دا اہتمام کرو پیو ماں کو بھوک لگے کھانے دا اہتمام کرو ترہ لگے پانی پیش کرو یعنی جو اللہ سے عطا کیتے پیو ماں کو جنی حاجت ہے او کو پیش کرو اے تمام لوازمات پیو ماں نال حسن سلوک دے زمرے چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہما جنت کا ہما نارو کا فرمائے نیاز مند غلاموں اے جڑے پیو ماں ہیں نا اے تو ہدی جنت بھی ہیں تے اے تو ہدی دوزخ بھی ہیں محبوبہ جنت ہیں اے تا سمجھ آئی پر اے دوزخ کی رہن فرمایا دوزخ این جو انہیں دی خدمت نہ کرے سو انہیں دا دل لکھے سو انہیں نہ بے ادبی تے بے احترامی جڑی ہے وہ تا کو دوزخی جا پڑے سے انہیں نال چنگا سلوک کرے سو تا اللہ پاک انہیں دے سلوک کی وجہ نال انہیں دی خدمت تو آدے واسطے جنت دا درجہ عطا فرمے سے ہی واسطے فرمایا ہما جنتوں کا ہما نارو کا فرمایا اے تو جھین اے تو آدھی جنت بھی ہیں اے تو آدھی دوزخ بھی ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نیاز مند غلاموں جی محبوب بٹھا فرمایا اگر تو سچ چاہ دو میں محمد دی دعا دیا برکت چاہو میں محمد دی دعا دی نور کو حاصل کرو محبوبہ طریقہ نساؤ آپ دی دعا اساں کینے پاس سکدوں حضور او کیڑا طریقہ ہے غلام کو نبی سیدی دعا دا فیض ملے فرمائے پیو ماں کنو دعا کروائی کرو پیو ماں کنو دعا کرواؤ جڑا والدین کنو دعا کرویں دے انہیں واسطے دعا اے درجہ رکھے دیئے جنہیں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو غلام واسطے دعا کریں اتنی وڈی گال ہے حضور کریم فرمائے جنہیں نال ایلو ہی خوش اللہ انہیں نال خوش جنہیں نال ایلو نراز اللہ انہیں نال نراز اللہ پاک نے ماں کو الگ درجہ دیتے ابے کو الگ درجہ دیتے عالم فرمینے جناب حضور فرمائے اماں دے پیرے تلے جنت سبحان اللہ ابے دے بارے نبی فرمائے ابا تو ہدے واسطے جنت دا ویچ چالا دروازہ ہے یعنی انہیں دیوی برکت انہیں دیوی برکت المختصر اے ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا آپا عبادت کریں آپا جناب صدقات کریں آپا خیرات کریں پر پیو ماں کو آپا مندے ہی کڑھیں ڈٹھے سے لوگوں کو والدین کو کٹیں دے بھی ہیں پیو ماں کو مریں دے بھی ہیں سیاں بھاویں کو خیراتی تے حاجی تے عالم تے مفتی ہوئے جے ابے پیو ماں کو مارے کہیں انہی عبادت قبول کوئی نہیں انہیں کے صدقے قبول کوئی نہیں انہیں دی خدمت عظمتی ہے اللہ خوشی تھی لے حضور فرمائے سخت الوالدینی سخت اللہ وہ جنہیں نال پیو ماں نراز اللہ بھی نراز رضا الوالدینی رضا اللہ جنہیں نال ایتو خوش تھی پویں اللہ ہی خوش تھی پویں حضرت موسیٰ پاک نے عرض کی تھی اللہ سونا تو کریم ہی تو تقادر مطلق ہی تو چاہیں آتا مخلوق ایمیں چا بڑھا میں ہاں یا اللہ ماں کیوں بڑھائی آج اماں دی قل خانی ہے اماں کو اللہ پاک نے اپنی تجلیات دا روح عطا فرمائے رب دے کرم دی تجلی دا خوشبو ہے وہ اماں دا روح ہے موسیٰ پاک عرض کی تھی اللہ سونا اماں کیوں بڑھائی ہے تو قادر مطلق ہیں تو جناب بندے کو اینے نہیں پیدا کر سکتا
اسمان کو نازل کر سکتا ہمیں، زمین کو بھیج سکتا ہمیں، بلتے ماں کو پیدا کیتے یعنی اپنی بندے دی پیدائش واسطے اماں دا وجود منتخب کیتے۔ موسیٰ پہ عرض کریں اللہ فرمائے موسیٰ تیرا ایہو سوال ہے ماں کیوں بڑھائی؟ جیا مولا فرمائی درخت کو دیکھیں آپ درخت کو تکیا کیا جتھوں نے 4 نوجوان تکڑے ڈیل ڈول والے پلوانی وجود ہے، ایک اے بے پاسو نکتا ہے درخت اے بے پاسو نکتا ہے، درخت این سائڈ تو چدھار 4 نوجوان پلوان نمودار تھے، ایک دا منہ اوڈے ٹور پہ، ایک دا منہ ایڈے ٹور پہ، ایک دا منہ ایڈے ٹور پہ، چدھار ٹور پہ۔ اللہ فرمائے کلیم جی رب جلیل کچھ اٹھائی جی مولا 4 نوجوان درختی چو نکلیں۔ اللہ فرمائے اے کلیم میں انہیں چڑھائی ہونے پیدا کرتا ان درختی چون پلوان طبیعت ڈیل ڈول وجود آلے پلے پلائے نوجوان ہونے درختے چون پیدا کیتے غور کیتی پیدا کا ہونے کیتے انہیں کو سنیاڑ کہنی انہیں کو سنیاڑ کہنی اسا کون اے کلیم ہون خبر تھی اماں کیوں بڑھائیم ہی واسطے بڑھائیم تاکہ رشتے دا پتہ لگے اماں دے وجود نال پتہ لگ دے اے جناب والا میرا ابو ہے، اے میرا چاچا ہے، اے میرا ماما ہے، اے میرا جناب والا فلاں رشتے چھے، اے فلاں رشتے چھے، اے میرا بھیرا ہے، اے میری بھین ہے۔ اسا اماں دا وجود ہی واسطے بنائے تاکہ پتہ لگے رشتے کو اللہ نے کتنی قدرات کیتے۔ معلوم تھیا اللہ پاک نے اماں دا وجود ہی واسطے بنائے اور ابا بڑی شان والا ہے۔ ابے دا مطلب پتہ کیا ہے اور اماں دا مطلب کیا ہے؟ قرآن جناب 119 دفعہ اماں دا لفظ آئے اور بعد نے آکے 87 دفعہ اور ابے دا لفظ مختلف اعراب قرآن 103 دفعہ آئے۔ یعنی این دیکھو اماں دا مقام برال ورائے پر اماں اپنی جات ہے ابا اودا بھی سردار ہے۔ اماں دا مطلب جناب کئی شاید پاڑا پاجی کو سرندو بنیاد اکوادن اماں تے ابے دا مطلب جیدی وجہ نال کوئی ظاہر تھی وے انہیں نائے چی برکت انہیں دے کلام چی برکت انہیں دے دیدار چی برکت حضور فرمائے کہ ایک دفعہ پیو ماں کو محبت نہ لٹھا اللہ سہیم ایک مقبول حج دا ثواب۔ حاجی لوگ بیٹھو آج کل تا حجی اوکھا ہے 15 لاکھ روپے جیب چھوڑ کا بندہ آج کل حج کرے قبولیت دی کوئی ضمانت کوئی نہیں صحیح 15 لاکھ روپے لاؤ حج کرتے والا کوئی بندہ جناب والا دعویٰ نہیں کر سکتا صحیح میں 15 لاکھ لائن میں حاجی بنایا میرا حج قبول ہے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا 15 لاکھ بھی لاوے دعویٰ کوئی نہیں پر نبی صحیح فرمائے ایک محبت دی نگاہ پیو ماں کو دیکھ جا اللہ ہو نگاہ دے صدقے ایک مقبول حج دا ثواب دا عرض کیتی محبوبہ ایتا ایک نگاہ ہے اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے تو سفر میں ایک نگاہ اللہ پیو ماں کو دیکھوں تو حج مقبول دا ثواب فرمائے اللہ اکبر میرا اللہ سب کو بڑھائے ایک نگاہ تے ایک حج دا ثواب عطا فرمے سے 100 نگاہ تے 100 حج دا ثواب عطا یعنی بندہ گھر بیٹھے حاجی پہ بڑھ دے پر آپ پتا ایک گالی کا نہ کرے میں پیو ماں کو دیکھا میں دیکھا محبت دا تے خوش نصیب انہوں لوگ یہ والدین دی دل میں عزت رکھیں دیں پیو ماں دی تکریم کریں دیں یہ محبت کریں دیں صحیح کتنی بڑی گال ہے کہ صرف ایک نگاہ پیو ماں کو محبت نال پیار نال دیکھو چاہ نبی سی فرمائے جناب مقبول حج دا ثواب اور یاد رکھے اگر یہ رس پڑے اسے ختم شیدہ سامان چاہو بالکل ٹائم تھی گی اے رس پوین تو اللہ سے نراز دی ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرمیلہ اسا حج تے گیوس تے حج تے اعلان تھی من پہ گیا کہ ایک بندہ ہے جناب وہ 24 سال کنو حج تے دے اللہ سے حج قبول کریں گے وہ کتھو دے سی بلغ درہانا لائے حضرت مالک بن دینار آفر میں دن میں جناب بلغ خالق نے پوچھوں یار فلاں بندہ وہ سو بڑا نیک بندہ ہے وہ کافلے دے اندر موجود کہنی فلاں پہاڑی دے اندر اللہ دی عبادت پہ کریں دے مکے دے اندر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آفر میں رسول
بندے کنے پوچھ گئے اسے ایک بازو جناب والا کٹیا ہے اللہ دی عبادت مصروف چہرے تے نورانیت چہرے تے نور موجود میں بڑا حیران چہرہ بھی نورانی ہے بندہ بھی عابد ہے بلخ والے آدن بڑا نیک ہے مگر میں کو خواب چکھی دن 24 سال کو حج قبول کا انسان الیکس تھی وہ کہ مالک بن دینار تھی لو وہ کہ عجیب گال نامی جان دو صحیح پیغام چاہیو میرا حج قبول کرنی یار عجیب آدمی ایک خبر بھی ہے وہ کہسی ہر سال اللہ دا کوئی نہ کوئی بندہ آ کری تے پیغام دے دے او ہارون تیرا حج قبول کرنی اج تسایو میں کو خبر رب کا کوئی آکے میرا حج قبول کرنی وجہ کیا ہے سنو گال شرابی ہم شراب ڈاڑی پینا ایک جاڑی شراب پیتے آیا کہ اممہ میں کو آکے جو پتر تو شراب پیتی ودا ہے میں کہ اممہ میں کو روٹی دے ہوں کہ روز ہے حتیٰ کہ میں اپنی اممہ تے ظلم کیتا اممہ کو تنور چھٹوں سویرے میں کو ہوش آیا پتہ لگا اممہ دا انتقال تھی گئے کلام اور انداز ہے جیلے ہوش والیا اپنا ہاتھ کٹے اممہ جناب والا انتقال کر گئی ہر سال حج تے ہم دا اللہ پاک دا کوئی نیک بندہ کری تے نتوا دے اللہ فرمائے جو مرضی کر تے ماں کو مارا ہاتھ حج قبول کرنی حضرت مالک بن دینار فرمائے میں جناب والا ہاتھ دراز کیتا کہ ظالمہ ہی لائے کہیں تیرا کوئی حج قبول نہ تھی رات تھی مالک بن دینار فرمائے حضور خواب تشریف گھننا ہے فرمائے مالک بن دینار ایک کیا کی تو حضور ہی لائے تھا میں تھپڑ بھی ماری ہے سرکار فرمائے مالک بن دینار تو دے دا پیائے اممہ دی نافرمانی نال اللہ ادھا حج قبول کہنی کیتا قیامت الجڑے بخشی سے ماں دی وجہ حضور او کیویں فرمایا قیامت دی ہو سے اللہ پاک دی طرف آرڈر تھی سے کو دوزخ سٹو جنہیں کو دوزخ سٹے سے ماں اللہ پوسے اللہ سے یہاں میرے سامنے میرے لال کو پسڑے نئے میں تیری بندیاں میں عیدے تے راضیاں تو بھی عیدے تے راضی تھی حضور فرمایا مالک بن دینار آج عید عبادت والد دی طرفوں والدہ دی طرفوں قبول کوئی نہیں اور قیامت الانوار ہنے دی سفارش ہنے دی کم ہو سے پتہ ہی لگا اللہ جو فرمایا وبالوالدین احسانا ایک جامع لفظ ہے کہ پیو ماں نال چنگا سلوک کرو انہیں دا خیال کرو انہیں نال کچھا نہ الاؤ انہیں کو مندے نہ کڈو انہیں نال لڑو نہ انہیں کو مارو نہ انہیں نال پیار کرو اگر وہ زیادہ بھی علاوہ صبر کرتے سر سٹتے سنو کیونکہ انہیں دی عبادت خدمت عبادت ہے اور انہیں نال پیار کرن اللہ پاک رب العالمین دی رضا ہے اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سک والدین دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے جنہیں دے والے